السلام علیکم عزیز بچوں، مضمون ہے ہمارا اردو اور موضوع ہے گرامر۔ کل ہم نے اسم کی قسمیں بناوٹ کی رو سے یا بناوٹ کی رو سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں ان پر بحث کیا، چونکہ ہم یہ جان گئے کہ بناوٹ کی رو سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا جو ہے اسم جامد، دوسرا ہے اسم مصدر اور تیسرا ہے اسم مشتق۔ ہم یہ بھی جان گئے کہ اسم جامد وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے جو کسی کلمے سے نہ بنے، یا ایسے اسم جو نہ کسی کلمے سے بنے ہوں اور نہ ان سے کوئی کلمہ بنتا ہے، تو ایسے کلمے جامد کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے مثال پیش کی، قلم، دوات، میز، کرسی، کاغذ وغیرہ۔ اس کے بعد اسم مصدر وہ کلمے ہیں جو خود تو کسی دوسرے کلمے سے نہ بنے ہوں بلکہ ان سے اور کلمے بنائے جائے، مصدر کہلاتے ہیں۔ جیسے ہنسنا ہے، رونا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، یہ اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ اردو میں مصدر کی یہ پہچان ہے کہ ان کے آخر میں نا آتا ہے، نا، جیسے سننا، رونا، پڑھنا، یہ مصدر ہیں۔ لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جنہیں آخر میں نا تو آتا ہے، نا آتا ہے، لیکن نا ان کو آتا ہے، لیکن ایسے کلمے مصدر نہیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا، نانا، نانا، اس کے آخر میں نا ہے، نا تو ہے اس کے آخر میں یہاں پر، لیکن یہ مصدر نہیں ہے۔ اسی طرح سے چونا، چونا، اسی طرح سے دوسرا ہے کانا، یہ مصدر نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کے آخر میں نا ہے وہ مصدر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسم مشتق، اسم مشتق وہ کلمے ہیں جو مصدر سے بنائے جاتے ہیں یا بنتے ہیں۔ جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والا، پڑھنا، پڑھنے والا، کھانا، کھایا، لکھا، یہ مشتق ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے معنوں کے رو سے، معنوں کی رو سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ معنوں کی رو سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم معرفہ اور نمبر 2 ہے اسم نکرہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا بناوٹ کی رو سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ بناوٹ کی رو سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ معنوں کے
رو سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بناوٹ کی رو سے 3 قسمیں ہیں اور معنوں کی رو سے 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ پہلے ہم اسم معرفہ دیکھیں گے۔ اسم معرفہ کیا ہوتا ہے؟ اسم معرفہ کو ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں، اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ اسم ہے جو خاص جگہوں اور آدمیوں کے نام ہوتے ہیں، یعنی خاص جگہوں اور خاص آدمیوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ اسم معرفہ کہلاتے ہیں۔ یا آپ لکھ لینا کاپی پر، ایسے اسم جو خاص جگہوں اور آدمیوں کے نام ہوں اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتے ہیں، اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال ہم پیش کریں گے، ایک خاص آدمی کا نام لے لیں گے، بابر۔ بابر۔ ہاں، دوسرا ہم لے لیں گے جگہ کا نام، دلی۔ اسی طرح سے اور بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں خاص آدمیوں کے نام، جیسے نریندر مودی جو ہندوستان کا کیا ہے؟ ہندوستان کا وہ ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے۔ نریندر مودی تو بہت سارے ہوں گے، نریندر مودی بہت سارے ہوں گے، لیکن جو ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ ایک ہی ہے، نریندر مودی۔ تو یہ خاص آدمی کا نام ہے۔ اسی طرح سے آپ سری نگر، اسی طرح سے آپ جموں و کشمیر خاص جگہ کا نام ہے۔ اس لیے اسم معرفہ ایسے اسم جو خاص جگہوں اور آدمیوں کے نام ہوں اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسم نکرہ کیا ہوتا ہے۔ اسم نکرہ کیا ہوتا ہے؟ اسم نکرہ کو ہم اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ خاص چیزوں، خاص جگہوں اور خاص آدمیوں کا نام تھا اسم معرفہ، تو اسم نکرہ اس کے مخالف ہے کہ جو عام چیزوں، عام جگہوں اور عام انسانوں کے نام ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں گا عام جو کوئی چیز کا نام ہے، یا جنگل میں کہوں گا، میدان میں کہوں گا میدان، جنگل، یا میں کہوں گا شیر، لومڑی، بکری، طوطا، بلبل، کتا، کوا، درخت وغیرہ وغیرہ، یہ عام چیزوں کے نام ہیں۔ تو یہ اسم ایسے ہیں جو ایک ہی قسم کی تمام چیزوں کے لیے فرداً استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسم معرفہ جو ہے، اسم معرفہ کبھی اسم نکرہ بھی بن سکتا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس اسم معرفہ ہے یہ کبھی اسم نکرہ بھی بن سکتا ہے جب ہم اس کو عام چیز کے لیے استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر اسم معرفہ جو ہے خاص چیزوں، آدمیوں اور جگہوں کے نام ہے۔ فار ایگزامپل میرے پاس ہمالیہ پہاڑ ہے، یہ خاص پہاڑ ہے جو ایشیا میں ہے۔ تو یہ خاص پہاڑ ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، تو اس کو میں اسم عام بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ جیسے کوہ الپس، یہ یورپ کا ایک مشہور پہاڑ ہے، یورپ میں ہے یہ کوہ الپس، یورپ کا ہمالیہ ہے۔ یہاں ہمالیہ کا مطلب یہ پہاڑ جو ہے، ہم نے اس کی مثال دی، کوہ الپس یورپ کا ہمالیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہمالیہ کا نام یہاں نہیں ہمیں کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کوہ الپس یورپ کا اونچا پہاڑ ہے، ہمالیہ کی طرح اونچا ہے۔ تو یہاں ہمالیہ جو ہے اس میں عام کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہم اگر کہیں گے کسی شاعر کا نام، اس کو تشبیہ دے دیں گے ہم کسی ہندوستان کے شاعر کے ساتھ، یورپ کے شاعر کو ہندوستان کے شاعر کے ساتھ تشبیہ دے دیں گے، شیکسپیئر میں کہوں گا، شیکسپیئر یہ یورپ کا ایک
نامور مشہور شاعر ہیں. یورپ کا مشہور شاعر ہے شیکسپیئر. میں لکھوں گا یورپ کا کالیداس ہے بڑا شاعر. کالیداس تھا، ہے نہیں تھا، وہ مر چکا ہے. شیکسپیئر تھا. تو اس طرح سے میں نے شیکسپیئر کو کہا ہے کہ یہ یورپ کا کالیداس تھا. تو کالیداس یہاں مشہور شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، تو اس لیے کالیداس یہاں استعمال ہوا اس میں عام کی جگہ. تو اسی طرح سے اس میں نکرا بھی کبھی اس میں معرفہ کے بن سکتا ہے. فار ایگزامپل میں کہوں گا مثال کے طور پر کتا عام ہے، اس میں عام ہے یہ. لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کتا ہے جس نے الف بے جیم کا مطلب ہے نام. کوئی بھی نام ہم لکھ سکتے ہیں. میں نام نہیں کسی کا لوں گا، میں کہوں گا الف کسی کا نام ہے، بے کسی کا. یہ وہ کتا ہے جس نے فلانا کو کاٹا. اس طرح سے یہ کتا جو ہے، یہ کتا خاص بن گیا. کتے تو سارے ہیں، لیکن یہ وہ کتا ہے جس نے فلانی کو کاٹا. یا دوسری مثال میں پیش کرتا ہوں آپ کو. اس قلم سے قلم میں نے ہاتھ میں اٹھایا، میں کہتا ہوں اس قلم سے الف بے جیم، یا کوئی بھی آدمی، یہاں الف بے جیم آدمی کا نام ہے. اس قلم سے الف بے جیم کو پھانسی ہوئی ہے. تو یہ قلم اب کیا بن گیا؟ یہ قلم اب بن گیا خاص قلم. قلم تو سارے ہیں، بہت سارے قلم ہیں، لیکن یہ قلم خاص قلم بن گیا. جب یہ خاص قلم بن گیا تو اس طرح سے یہ اس میں معرفہ بن گیا. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو ذہن نشین ہوا ہوگا کہ بناوٹ کی رو سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. بناوٹ کے رو سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. کون کون سا قسم ہے؟ اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. اسی طرح سے معنوں کی رو سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیزوں یا آدمیوں کا نام ہو، اور اسم نکرہ عام چیزوں کا نام ہوتا ہے. انگریزی میں اگر ہم ان کو کہیں گے، ان کو انگریزی میں کہتے ہیں ہم پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن. اسم معرفہ کو کہتے ہیں پراپر ناؤن اور اسم نکرہ کو کہتے ہیں کامن ناؤن. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ذہن نشین ہوا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم دوسرا سبق پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.